السلام علیکم۔ ووٹر رجسٹریشن کی تاریخ میں توسیع ہو گئی ہے۔ پہلے تھی یہ 13 جولائی اور اب ہو گئی ہے یہ 20 جولائی۔ چلیں الحمدللہ شکر، جنہوں نے کسی بھی وجہ سے یہ کام نہیں کروا پائے تھے۔ اول تو ہمیں اس وقت تو یہ سوچنا چاہیے تھا، میجورٹی کو یہ ہونا چاہیے کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ جی ہاں ہمارا تو فارم وغیرہ سب جمع بھی ہو گیا اور ہم نے اپنی رجسٹریشن چیک بھی کر لی۔ لیکن چلے کوئی نہیں، زندگی ہے، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ عید تھی، مہمان، جانور کی قربانی، ان سب میں انسان تھوڑا بہت مصروف ہو جاتا ہے۔ تو ایک طرح سے اللہ نے ایک اور موقع دیا اور اب رجسٹریشن کی تاریخ جو ہے وہ 20 تک ایکسٹینڈ ہو گئی ہے۔ 20 تک تاریخ کی کوئی زیادہ دن نہیں ہے، صرف ایک ہفتہ زیادہ ہے۔ ایک ہفتہ میں سے 2 دن تو آپ ویکینڈ کے نکال دیں تو بیسیکلی آپ کو 5 فنکشنل دن آپ کے پاس اس وقت اویلیبل ہیں، اور اس میں آپ نے 8300 پہ ٹیکسٹ میسج کر کے اپنا ٹیکسٹ میسج کیا کرنا ہے، اپنا NIC تو وہ بھیج کے اپنا آپ کو پتہ کرنا ہے کہ آپ کا اندراج کس علاقے میں ہے، اور وہ جو ٹیکسٹ میں جو انفارمیشن آئے گی اس کے بیسس پہ اگر آپ کہیں موو کر چکے ہیں یا جہاں پہ جس علاقے میں آپ کا رجسٹریشن ہوئی ہے وہ آپ کو چینج کروانا ہے، تو آپ جو ہے الیکشن کمیشن کے آفس جا کے وہاں سے فارم 21 لے کے، اور کافی سارے لوگوں کا جو فیڈ بیک آیا ہے ان چیزوں کو لے کے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ پروسیس بہت سموتھ ہے۔ آپ کو جو ہے بعض چیزیں جو چینجز ہیں یا وہ ہیں، فارم جمع ہاتھ کے ہاتھ ہو رہے ہیں، تو آپ کو ایک دن آپ نے اپنی زندگی کا نکالنا ہے۔ اول تو یہ کہ اگر آپ کی خودی سے اگر ہوئی بھی ہے رجسٹریشن، علاقہ بھی آپ کی مرضی کا ہے تو جی سو بسم اللہ، لیکن اگر چینجز وغیرہ کرانی ہے تو اس کے لیے زیادہ ٹائم تو لگنا نہیں ہے۔ اگر آپ کی یہ ڈیلے اس وجہ سے ہے کہ الیکشن، کیا پتہ الیکشن ہو نہ ہو، کیا پتہ دھاندلی ہو جائے، ہمیں تو ہمارے علاقے کا بندہ پسند نہیں ہے، پتہ نہیں کس کس کو اٹھا کے ووٹ دے دیتے، یہ تو ابھی ہمارے سوچنے کی بات ہی نہیں۔ ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کس کو ملے گی پارٹی کی ریپرزنٹیشن۔ مانا کہ بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بندہ جو پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یا ہمارا UC کا بندہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، یا ہمیں اپنا علاقے کا الیکٹیبل ہمیں دکھائی نہیں دیتا، تو یہ عام الیکشن اس دفعہ عام الیکشن نہیں ہوں گے۔ یہ والے الیکشن عام الیکشن سے بہت ہٹ کے ہوں گے۔ یہ وہ الیکشن ہے جس میں میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ نے ذاتی مفاد کو چھوڑ کے ملک کی مفاد کی طرف توجہ دینی ہے۔ ملک کے لیے جو فائدے کی چیز ہے وہ آپ نے کرنی ہے۔ ہمارے سامنے سب چیزیں روز روشن کی طرح آیا ہے۔ ہم دن رات ہمارے سامنے اتنی کھول کھول کے باتیں بیان کر دی گئی ہیں۔ خاص صاحب تقریباً ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ان کو ہمت دے، ان کو سلامتی سے رکھے، ان کو اور ان کا جذبہ جو ہے وہ اچھے سے رکھے۔ آج کل تو وہ لا بھی پڑھ رہے ہیں، اور کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے جس طرح سے ان کا ایک دم اچانک سے بیان آتا ہے کہ آج خان صاحب کا اپنی قوم سے خطاب ہے، تو وہ لگتا ہے کہ وہ لا پڑھ رہے ہیں۔ وہ جب وہ ایک سیمسٹر پورا کر لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آج جو میں نے وہ چیز پڑھی ہے وہ میں نے اپنی قوم کو ضرور پڑھانی ہے۔ تو ہم بھی بڑے با ادب اسٹوڈنٹس کی طرح بڑی عقیدت سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں یوٹیوب کے سامنے کہ سنیں آج خان صاحب کیا کیا پڑھ کے آئے ہیں۔ اور یہی کوالٹی ہے ایک بہترین ٹیچر کی، کہ وہ اپنا علم اپنے تک نہیں سنبھال کے رکھتا۔ وہ نہ دولت پہ خزانے کے سانپ کے، ہم نے تو وہی لیڈر دیکھے ہوئے کہ وہ جی دولت ہے تو اس پہ خزانے کا سانپ بن کے بیٹھا ہے۔ علم تو خیر ان کے پاس شاید ہی ہو، کیونکہ وہ تو ابھی تک یہی نہیں اندازہ لگا پائے کہ عمران خان ایجنٹ کس کا ہے، اسرائیل کا ہے، انڈیا کا ہے، یہودیوں کا ہے۔ ابھی تک ان کا اسکرپٹ رائٹر جو ہے نا وہ ششو پنج میں مبتلا ہے کہ عمران خان ایجنٹ ہے تو ایجنٹ ہے کہاں کا، حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا بیوقوف انسان کو کہ عمران خان ایجنٹ ہے پاکستان کا، عمران خان ایجنٹ ہے اسلام کا، عمران خان ایجنٹ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور یہی چیز انہوں نے اپنے ہر عمل سے ظاہر بھی کی ہے۔ باقی یہ لوگ جتنی بھی کہانیاں کرتے رہیں وہ ان کا ثواب دی، لیکن یہ چیزیں آپ کے سامنے بھی تو آیا ہیں، یہ چیزیں آپ بھی تو دیکھتے ہیں، یہ چیز آپ بھی تو دیکھتے ہیں کہ کون سا اور ایسا لیڈر تھا جس نے اس چیز کے لیے کال دی ہو، جس نے حرمت قرآن کے لیے لوگوں کو باہر نکلنے کا کہا ہو۔ اور سلام ہے ان لوگوں پہ، وہ نکلے، وہ اپنے لیڈر کی ایک کال پہ نکلے۔ یہ ہوتی ہے آپسی محبت، یہ ہوتے ہیں وہ باہمی تعلقات، یہ ہوتے ہیں وہ دلوں کے جذبے۔ تو جب یہ دلوں کے جذبے ہیں، اور جب ہم روز اپنے ملک کے لوگوں کو جدوجہد کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے لوگوں کو پستے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے ملک میں غربت کا عالم دیکھتے ہیں، یہ لوگ تو کچھ نہیں سدھار پائے، برسا برس سے کچھ نہیں سدھار پائے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان سب حالات اور جس نہج پہ ہمارا ملک کھڑا ہے
اس کے بعد ہمیں یہ باتیں زیب دیتی ہیں کہ یہ بندہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں، یا ہمیں لگتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے لیے ویسے کام نہیں کرے گا. اگر خان صاحب دیکھ رہے ہیں سب چیز، ایک تو یہ کہ پارٹی کے ٹکٹ جو ہیں وہ خان صاحب نے دینے. دیکھیں لوگوں کی جو نیت ہوتی ہے نا، وہ پہلے سے آپ لوگ میری نیت نہیں جان سکتے. آپ میں اگر باتیں کر رہی ہوں، میں کچھ کر رہی ہوں، یا میں بولوں میں پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہوں، لیکن میرے اندر کا جو دل کا حال ہے نا، وہ وقت آنے پہ ہی باہر آئے گا. وہ کوئی پہلے سے پریڈکٹ نہیں کر سکتا، وہ گیس نہیں کر سکتا. تو جو لوگ چلے گئے، جس طرح سے چلے گئے، جو سرکمسٹانس ہوئے، وہ چیز ہو گئی. اب یا تو ہم دو کام کر سکتے ہیں، ان کو سوچ سوچ کے ان باتوں پہ افسوس کرتے رہیں اور اپنا وقت برباد کرتے رہیں، یا ہم کہیں جو ہوا سو ہوا، وی ہیو ٹو موو آن. ہماری وی ہیو ٹو کیپ آر آئیز آن دا پرائز، اور ہمیں صرف آگے دیکھنا ہے. ہمارے پاس ہم تو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے نا، ہماری قوم تو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ ہم بیٹھ کے افسوس بھی کریں، کیونکہ ہمارے ملک کو اس وقت ہماری ضرورت ہے. ووٹ دینا ڈیموکریٹک ملک پہ، ایک جمہوری ملک میں انسان کا فرض ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہو، آپ کا جمہوری حق جو ہے وہ آپ کے پسندیدہ نمائندے کو آپ کے اوپر لا کے رولنگ پاور دیتا ہے. یہ نہیں، یہ جمہوری ملک پہ یہ نہیں ہوتا کہ پولیٹیکل پارٹیز انہیرٹ کی جا رہی ہیں ان بچوں پہ جو لٹرلی غبی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک دن بھی شاید مشکلوں سے کام کیا ہو، جو آپ کے لیے، جو آپ کے ملک کے غریب کے لیے جو ڈونیشن کے بھی پیسے آتے ہیں، ان سے جا کے ایک ڈیزائنر پرس لے لیتے ہیں، جو صرف اپنے جنہیں کہتے ہیں نا، جو چمچے، جو دیگ چمچے بھانڈے مراسی جو انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی الطافات صرف اس تک محدود ہیں. ان کا فیلڈ آف ویژن صرف بڑا لمیٹڈ سا فیلڈ آف ویژن ہے. ان کے ہورائزن میں پاکستان کا غریب تو آتا ہی نہیں. پاکستان کا غریب تو ہے اسی لیے کہ ان کے نام پہ جا کے ڈونیشن کلیکٹ کر دیا جائے، ان کی تعلیم کے نام پہ مریم بی بی فنڈز کلیکٹ کر لیں. ان کی جو پلاسٹک سرجریز، ان کے جو اپیرنسز، ان کے اسٹیل کے لوٹے، ان کے ارمیس کے چپل، ان کے لوئی وٹون کے پرسز، وہ سارے آپ کے اسپانسرڈ ہیں. آپ کے ملک کے غریب کا لہو ہے جو وہ نچوڑ کے، جن سے وہ عیاشیں کر رہے ہوتے ہیں. ان کے ٹرپس، ان کے ان کے ہاری ہواریوں کے حج اور عمرے تک پاکستان کی عوام کے اسپانسرڈ ہیں. یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تو بظاہر ہمیں بے شک لگے کہ چیزیں آئیڈیل نہیں ہیں، وہ کینڈیڈیٹ آئیڈیل نہیں ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا نہیں ہے کہ خان صاحب جس طرح کا چیک اینڈ بیلنس ہر چیز پہ رکھ رہے ہیں، اور وہ اپنے سٹان سے، وہ بندہ ایک ٹس سے مس نہیں ہوا. اس کو ملک سے بھاگنے کی بھی آفرز ہیں، وہ نہیں ایکسیپٹ کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ آپ کے لیے، میرے لیے، ہماری آگے نسلوں کے لیے. تو پھر ہمارا کیا جواز بنتا ہے کہ ہم یہ سوچیں ہمیں اس میں کی سوچ سے باہر نکلنا پڑے گا. ہمیں ہم بن کے سوچنا پڑے گا، ہمیں قوم بن کے سوچنا پڑے گا. یہ ساری ایکسرسائزز ہمارے لیے نہیں ہیں، لیکن ہمیں قوم بن کے سوچنا پڑے گا. ہمیں بھلا دینا پڑے گا کہ ہم کس کو پسند کرتے ہیں، ہم کس کو نہیں پسند کرتے. ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ اس ملک و قوم کا درد رکھنے والا صرف ایک شخص ہے، وہ ہے عمران احمد خان نیازی. اور وہ ڈٹا ہوا ہے اپنے محاذ پہ، وہ ڈٹا ہوا ہے اپنے اصولوں پہ، وہ ڈٹا ہوا ہے اپنی ڈیمانڈز پہ. اور اس کی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ فیئر اینڈ فری الیکشن. الیکشن میں وہ یہ نہیں کہتا، اس نے کس سے کہا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو یا کچھ کر دو، لیکن اس کو ہم پہ اعتماد ہے، اس کا بھروسہ ہم ہے، اس کا بھروسہ اس کی عوام ہے. تو ہم کیا یہ بھروسہ ٹوٹنے دیں گے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. ہم نے یہ بھروسہ نہیں ٹوٹنے دینا. ہم اس کی ہر کال پہ نکلے ہیں، ہم نے اس کی ہر کال پہ کہا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، وی آر آلویز بیہائنڈ یو. اسکپر. تو الیکشن رجسٹریشن آخری تاریخ 20 جولائی. اگر آپ نے ابھی تک اپنا رجسٹریشن چیک نہیں کی ہے، 8300 پہ اپنے CNIC کو آپ ٹیکسٹ میسج بھیجیں گے. جو انفارمیشن آئے گی وہ اگر آپ کے پسند کی ہے، آپ کی جگہ اور وہ سب کچھ آپ کے پسند کا ہے، تو آپ ویل اینڈ گڈ. اگر وہ علاقہ، وہ جگہ آپ کے پسند کی نہیں ہے، آپ نے چینج کرانا ہے، آپ اپنے قریبی الیکشن کمیشن کے آفس میں جائیں گے، فارم نمبر 21 کو فل کریں گے. اگر آپ کا یہ پہلا ووٹ ہے، آپ ابھی 18 سال کے ہوئے ہیں، تب بھی آپ فارم نمبر 21 فل کریں گے. اور اس کے بعد اگر کسی کا خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو گیا، اور یہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے دھاندلی ہو سکتی ہے، فارم نمبر 22 ووٹر کے اخراج کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ کو لے کے جانا پڑے گا اس کے لیے. پھر اس کے بعد ایک اور فارم ہوتا ہے، فارم نمبر 23. اگر آپ کے کوئی کوائف جن میں چینجنگز آئی ہوں، کوئی
نام اور اس طرح کی کوئی وہ والی چینجز ہوں تو اس کے لیے فارم نمبر 23. کافی سارا انفارمیشن مٹیریل موجود ہے پی ٹی آئی کے آفیشیل پیجز پہ اور چینلز پہ. اگلی منزل حقیقی آزادی، پاکستان زندہ باد. 20 جولائی 20 جولائی 20 جولائی 20 جولائی 20 جولائی.